بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سیاہ رنگت کی مالک تھی، حتیٰ کہ میرے ماں باپ بھی مجھ سے نفرت کرتے تھے۔ اماں مجھے کالو کہہ کر پکارا کرتی تھی۔ میں نے کتابوں کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا، دل لگا کر محنت کرنے لگی۔ گریجویشن کے بعد مقابلے کے امتحان کی تیاری کی، گھر والوں سے چھپ کر امتحان بھی دے دیا، اور پھر ایک دن جیسے وہ گھڑی آن پہنچی تھی کہ لوگ مبارکباد دینے لگے، اخبارات اور میڈیا والے آ گئے، اور میری ماں میرے ساتھ بیٹھ کر تصویریں بنوانے لگی، کیونکہ اب میں صرف کالو نہیں تھی۔ کالو بھی اپنے منہ پر جا کر کچھ لگا لے، کل رشتے والے آئیں گے، کس طرح ان کا سامنا کرے گی؟ تمہاری وجہ سے میں کس کو منہ دکھانے لائق نہیں، اتنی شرم آتی ہے تمہیں اپنی بیٹی کہتے ہوئے، پتہ نہیں کون سی گناہ کی سزا ہو تم۔ میں اپنی ماں کو بے یقین نگاہوں سے دیکھ رہی تھی، ذرا سی جھڑپ میں وہ مجھے میری اوقات یاد دلا دیتی تھی۔ میں اگر سیاہ رنگت کی حامل تھی تو اس میں میرا کیا قصور؟ میں نے ایسی کون سی خطا کی تھی جو اللہ نے مجھے سیاہ رنگ عطا کیا تھا؟ کہنے کو اللہ کی بنائی ہوئی ہر مخلوق خوبصورت ہے، پھر یہ دنیا والے کالے اور گورے میں فرق کیوں کرتے ہیں؟ یہ بات مجھے سمجھ نہیں آئی۔ میں اپنی آنکھیں میچ کر چھت کی طرف بڑھ گئی۔ میرا واحد سہارا میرے کبوتر تھے۔ تھک ہار کر میں ان کے پاس ہی بیٹھ کر اپنا درد بولا کرتی تھی۔ جون کی تپتی دھوپ میں میرے پورے وجود کو جلا رہی تھی، لیکن نیچے سے اوپر ہی مجھے بہتر لگا تھا، کیونکہ مجھے معلوم تھا اب اماں خاموش نہیں ہوگی، بلکہ ہر لمحہ بعد وہ مجھے کالو بول کر میرا دل جلاتی رہے گی۔ میں کبوتر کے پاس بیٹھ گئی تھی اور انہیں نم آنکھوں سے دیکھنے لگی تھی۔ زندگی اتنی مشکل ہو جائے گی میں نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ ابھی میں نے انٹر کا امتحان دیا تھا۔ اسکول کالج میں بھی مجھے بہت پریشان کیا جاتا تھا۔ کالا رنگ میرے لیے عذاب کی مانند ہو چکا تھا، مگر میں خاموش رہنا پسند کرتی تھی۔ بھلا میں کیا کس سے کہتی جب میرے اپنے نہ رہے تھے؟ کچھ دیر میں چھت پر بیٹھی رہی تھی جب چھوٹی بہن بھاگتی ہوئی اوپر آئی تھی اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی، اماں آپ کو نیچے بلا رہی ہیں۔ وہ بول رہی ہیں کہ اس کالو کو بولو نیچے آ کر بیٹھے، فضول میں مزید رنگ پکا ہو جائے گا۔ اپنی چھوٹی بہن کے منہ سے ایسی باتیں سن کر میرا دل جل کے راکھ ہو گیا تھا۔ اماں کی صحت میں وہ دن بدن بگڑتی جا رہی تھی، اور مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں ایک ایک کو ٹوکتی۔ فی الحال میں خاموشی سے کھڑی ہو گئی تھی، کیونکہ میں جانتی تھی اگر میں نیچے نہیں گئی تو اماں میرے سر پر سوار ہو جائے گی اور میری بہت انسلٹ کرے گی۔ مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ مزید ان کی ایسی تلخ باتیں برداشت کرتی۔ کبوتروں پر ایک الوداعی نظر ڈال کر میں نیچے آ گئی تھی۔ اماں کی آواز ابھی تک گھر میں گونج رہی تھی۔ وہ مجھے ہی لان تان کیے جا رہی تھی، کالی پیدا کر کے میں نے بہت بڑا گناہ کر دیا ہے، پتہ نہیں کس عذاب کی سزا ہے یہ لڑکی۔ جب میں آنسو اپنے اندر انڈیل کر کمرے کے اندر آ گئی تھی۔ جب سے میرا امتحان مکمل ہوا تھا گھر میں ایسی ہی فضا قائم رہتی تھی۔ غلطی سے اگر مجھ سے کوئی خطا سرزش ہو جاتی تھی، امی اس طرح میرے پیچھے لگ جاتی تھی اور میری زندگی لمحہ میں تباہ کر دیتی تھی۔ آج بھی مجھ سے بس ایک غلطی ہوئی تھی، پانی کی بالٹی میں پانی ڈالنے کے بجائے میں نے وہ بالٹی بہا دیا تھا، اور تب سے ہی ان کی یہ باتیں شروع ہو چکی تھی۔ اب مجھے کمرے میں بیٹھے کچھ ہی دیر ہوئی تھی جب اچانک میرا موبائل فون بجا تھا۔ میں نے کال ریسیو کی تو دوسری جانب میرے دوست تھی۔ وہ فوراً بولی، تم گریجویشن میں ایڈمیشن لو گی؟ اس کی بات سن کر میں عجیب کشمکش میں مبتلا ہو گئی تھی۔ اماں کا کہنا تھا کہ بس اب تیرا بیاہ کر لوں گی، تجھے اپنے ساتھ نہیں رکھوں گی، اور یہی بات مجھے پریشان کر رہی تھی۔
اگر میں گریجویشن میں ایڈمیشن لے لیتی ہوں تو پھر شادی کا کیا بنے گا؟ مگر مجھے کہیں نہ کہیں ایک چھوٹا سا یقین تھا، میری شادی اتنی آسانی سے نہیں ہو سکتی۔ کالے رنگ کی وجہ سے میری کئی رشتے ریجیکٹ ہو گئے تھے۔ میں نے ایک گہری سانس ہوا کے سپرد کی تھی اور اپنی دوست کو ہاں کر دی تھی۔ فوراً بولی تھی، پھر تم کل تیار رہنا، ایڈمیشن کھل چکے ہیں، ہم دونوں کل ہی کالج جا کر ایڈمیشن لے لیں گے۔ اماں بھی بے وجہ کاٹنے کو دوڑتی ہے۔ اس کی بات سن کر میں دھیما مسکراتی تھی اور ہاں بول کر فون رکھ دیا تھا۔ اب مجھے ابا کو اعتماد میں لینا تھا۔ اماں کے برعکس ابا پھر بھی رعایت بخش لیتے تھے، وہ میری بات سمجھتے تھے۔ ہاں، انہیں بھی میرا کالا رنگ برا لگتا تھا، مگر مجھے معلوم تھا وہ میری سمجھداری کے بہت قائل تھے۔ پورا دن معمول کے مطابق گزر گیا تھا۔ اماں کی تلخ باتوں کی وجہ سے میرے حلق سے ایک نوالہ بھی نہیں اترا تھا۔ شام 8 بجے میری چھوٹی بہن کمرے میں داخل ہوئی تھی اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی تھی، آپ کو ابا بلا رہے ہیں، فوراً باہر آئیں۔ میں نے ایک گہری سانس ہوا کے سپرد کر کے اپنے قدر باہر کی طرف بڑھائے تھے۔ یقیناً اماں نے ان کے کان بھر دیے تھے اور ابا بھی اب اماں کی طرح مجھے لان تان کریں گے۔ میں نے خود کو ہر شے کے لیے تیار کر لیا تھا، مگر شاید قدرت کو اس بار کچھ اور ہی منظور تھا۔ میں باہر آئی تو اماں کچن میں روٹیاں پکا رہی تھی۔ ابا برآمدے میں موجود نہیں تھے۔ میں نے چھٹی کی طرف دیکھا اور کمرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی تھی، ان کا کہنا ہے کہ آپ تنہا آنا، انہیں آپ سے ضروری بات کرنی ہے۔ نہ جانے کیوں میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ ایک عجیب سی بے چینی پورے وجود میں سرایت کرنے لگی تھی۔ آخر ایسا کیا ہوا ہے جو ابا مجھ سے تنہائی میں ملاقات کرنا چاہتے ہیں؟ یہ سوچ آئی، میرے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ گئے تھے۔ کمرے کے دروازے پر پہنچ کر بھی میری حالت ٹھیک نہیں ہو رہی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ مجھے اندر جانا چاہیے یا نہیں۔ نہ جانے ابا کیا بات کرنا چاہتے تھے۔ یہ سوچ سوچ کر ہی میرا دل ہلکان ہو رہا تھا۔ ابھی میں کوئی فیصلہ لیتی جب اچانک ابا کی آواز میرے کان میں کے پردوں سے ٹکرائی تھی، دروازے پر کیوں کھڑی ہو؟ ہینا، اندر آؤ، مجھے تم سے بات کرنی ہے، پھر نکلنا بھی ہے۔ ان کا اندر عام سا تھا۔ ان کی بات سن کر میں مزید ڈر گئی تھی۔ اللہ کا نام لے کر میں کمرے کے اندر داخل ہوئی۔ وہ صوفے پر بیٹھے ہوئے تھے۔ میں جھجکتے ہوئے ان کے برابر میں بیٹھ گئی تھی۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولے، چھوٹی بتا رہی ہے تمہاری اماں نے بلا وجہ آج تمہیں کافی ڈانٹا ہے۔ دیکھو، اپنی ماں کی باتوں کا برا نہیں منایا کرو، وہ تمہارے رشتوں کی وجہ سے پریشان رہتی ہے۔ خیر، میں ان فضول باتوں میں نہیں پڑھنا چاہتا، یہ عورتوں کی باتیں ہیں۔ وہ ایک دم اکتا گئے تھے اور مزید بولے، دراصل میں تم سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ میں نے ان کی بات پر سوالیہ نگاہوں سے انہیں دیکھا۔ آگے بڑھنے کا کوئی ارادہ ہے یا پھر انٹر تک ہی تعلیم حاصل کرو گی؟ ابا کی بات سن کر چند لمحے میں ایسی ہو گئی تھی جیسے کہ کانٹوں تو بدن میں خون نہیں۔ کیوں؟ مجھے بالکل بھی امید نہیں تھی کہ ابا اس طرح کا سوال بھی پوچھ سکتے ہیں۔ مجھے تو یہی لگتا تھا کہ وہ صرف اور صرف اب روک ٹوک کریں گے، مگر ایسا نہیں ہوا تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے مزید بولے، معلوم ہوا ہے گریجویشن کے داخلے ہونا شروع ہو چکے ہیں۔ تم اپنی کسی سہیلی سے رابطہ کرو اور اپنا ایڈمیشن لے لو۔ کسی کی بھی قسم کی پریشانی ہو تو مجھے بتا دینا، اور جو بھی پیسے لگیں وہ بھی بتا دینا، میں انتظام کر لوں گا۔ ابا کی بات سن کر میں دنگ رہ گئی تھی۔ ایک لمحے کے لیے میرا دل کیا کہ میں ان سے پوچھوں کہ اتنی عنایت کس لیے؟ اب بھی تو مجھے کالے پن کی وجہ سے پسند نہیں کرتے، مگر فی الحال میں اتنی خوش تھی
کہ فضول باتیں کرنے کا میرے پاس وقت نہیں تھا۔ میں ان کا شکریہ ادا کر کے کمرے میں آ گئی تھی۔ مجھے اب سکون کا سانس آیا تھا۔ جو میں چاہتی تھی وہ خود تھالی میں سج کر میرے سامنے آ گیا تھا۔ بھلا میں کیوں اعتراض کرتی؟ پورا دن معمول کے مطابق گزر گیا تھا۔ اگلی صبح 8 بجے میری دوست میرے گھر کے اندر آ گئی تھی۔ مجھے اماں کی فکر ستا رہی تھی کہ کہیں کچھ مسئلہ کھڑا نہ کر دے، مگر خدا کا شکر تھا جس وقت میں اپنے کمرے سے تیار ہو کر نکلی وہ ابا کے کمرے میں تھی۔ میں نے صرف چھوٹی کو اشارے سے بتایا تھا اور خاموشی سے گھر سے نکل گئی تھی۔ ایڈمیشن سکون سے ہو گیا تھا اور جس کالج میں ہم چاہتے تھے وہیں ہمیں ایڈمیشن مل چکا تھا۔ انٹر کی بنیاد پر میرا داخلہ بآسانی ہو چکا تھا۔ میری واپسی تقریباً دوپہر 12 بجے ہوئی تھی۔ میں جیسے ہی گھر میں داخل ہوئی اماں کی اڑتی ہوئی جوتی سیدھا میرے منہ پر لگی تھی۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے غصے سے بولی، ہمت کیسے ہوئی تمہاری بنا اجازت گھر سے نکلنے کی؟ کیا میں نے تمہیں جانے کی اجازت دی تھی؟ ان کی بات سن کر میں فوراً بولی، ابا نے مجھے کہا تھا اگر آپ کو اعتراض ہے تو آپ ابا سے پوچھیں۔ میری بات سن کر وہ آگ بگولا ہو گئی تھی اور اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے ہوئے میری طرف لپکی تھی۔ ان کا ارادہ یقیناً مجھے مارنے کا تھا۔ میں فوراً 2 قدم پیچھے ہوئی اور ان کو دیکھتے ہوئے بولی، اگر آپ نے مجھے ہاتھ بھی لگایا تو رات میں آپ ابا کو جواب دہ ہوں گی۔ میں کوئی چھوٹی بچی نہیں ہوں، 19 سال کی ایک نوجوان لڑکی ہوں۔ خدا کے لیے آپ اپنا ہاتھ روک کر رکھیں۔ میرا دماغ ایک دم خراب ہو گیا تھا۔ میں پاؤں پٹک کر کمرے میں آ گئی تھی لیکن دل ابھی بھی ہولے ہولے لرز رہا تھا۔ اماں کا کوئی بھروسہ نہیں تھا کب وہ مارنے کے لیے کھڑی ہو جائیں۔ میں نے ابا کو فون کر دیا تھا اور انہیں گھر کی صورتحال سے بھی آگاہ کر دیا تھا، جبکہ وہ مجھے پریشان نہ ہونے کی تاکید کر کے فون کر چکے تھے۔ یقیناً اب اماں سے بات کر رہے تھے۔ میں نے دل ہی دل میں شکر خدا کیا تھا کہ اس پر وقت میں باپ نے ساتھ دیا تھا۔ وقت اور تیزی سے گزرتا جا رہا تھا۔ ابا نے آنے والے 2-3 رشتے انکار کر دیے تھے۔ انہوں نے منع کر دیا تھا کہ فی الحال ہم لڑکی نہیں دکھا سکتے کیونکہ ابھی وہ زیر تعلیم ہے۔ میں دل ہی دل میں بہت خوش ہوئی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ میں شادی بھی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ شادی کرنے سے پہلے میری زندگی اتنی مشکل تھی، بے وجہ کے تانے الزام میرے سزا۔ میں شادی کرنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ شادی کرنے سے پہلے ہی میری زندگی اتنی مشکل تھی، بے وجہ کے تانے الزام میرے سر آتے تھے۔ شادی کے بعد تو نہ جانے میرے ساتھ کیا ہوگا، اس لیے دل ہی دل میں فیصلہ لے چکی تھی کہ اپنے باپ کے گھر ہی ساری زندگی گزار دوں گی۔ ان کے تانے تو برداشت ہیں، کسی غیر کے تانے نہیں سنوں گی، اور یہ بھی میری خام خیالی ٹھہری تھی۔ آج معمول ہی کا دن تھا۔ میرے کالج سے واپسی دوپہر 2 بجے ہوئی تھی۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھی کپڑے نکال رہی تھی جب اچانک اماں میرے کمرے میں داخل ہوئی اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی، شام تک تمہارے رشتے والے آئیں گے، کچھ ڈھنگ کا پہن لینا، ان کے سامنے سلیقے سے بات کرنا، تھوڑی بہت انگلش بھی بول لینا تاکہ وہ تم سے متاثر ہو جائیں، ورنہ جتنا پکا رنگ تمہارا ہے میری تو امید ہی ختم ہو گئی ہے کہ کوئی تمہیں بیاہ کر یہاں سے لے کر جائے گا۔ تمہاری وجہ سے میری چھوٹی بیٹی کی زندگی بھی مشکل میں آ رہی ہے۔ پڑوس کی خالہ بھی یہی کہہ رہی تھی، جب تک بڑی کا رشتہ نہیں ہو جاتا لوگ چھوٹی کی طرف دیکھیں گے بھی نہیں اور طرح طرح کی باتیں بھی بنائیں گے۔ اگر بڑی میں مسئلہ ہے تو چھوٹی میں لازمی ہوگا۔ اپنی بہن کا سوچو اور اللہ سے دعا مانگو جلد سے جلد تم اس گھر سے نکل جاؤ۔ عذاب بنا کر رکھ دیا ہے تم نے میری زندگی، نہ کسی کام کی ہو نہ کاج کی ہو، صرف اور صرف اپنے باپ اور مجھ پر بوجھ ہو۔ یہ کہہ کر اماں کمرے سے چلی گئی تھی۔ میری آنکھوں میں ڈھیروں ڈھیر پانی جمع ہونا شروع ہو گیا تھا۔ لوگ کتنے ظالم ہوتے ہیں، انہیں معلوم ہی نہیں ہوتا کہ ان کے
الفاظ اگلے شخص کو کتنے تکلیف پہنچا رہے ہیں، وہ کتنی اذیت میں مبتلا ہو رہا ہے، ان کا دل ان کے الفاظوں سے کس طرح چھلنی ہوتا جا رہا ہے۔ میں نے اپنا سر جھکایا تھا اور کپڑے وغیرہ نکال کر نہانے واش روم چلی گئی تھی۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ شام تک اماں نے پورے گھر سر پر اٹھا لیا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے ایک گہرے رنگ کا لباس زیب تن کر لیا تاکہ میرا رنگ تھوڑا بہت بہتر لگے، مگر میں جانتی نہیں تھی کہ آج میرے ساتھ کتنی بڑی ناانصافی ہونے والی ہے۔ تقریباً شام 7 بجے ہمارے گھر کا دروازہ بجا تھا۔ میرے دل کی دھڑکنیں بہت تیز ہو چکی تھی۔ میں نے اپنے آپ کو ہر اس لفظ کے لیے تیار کر لیا تھا جو میں اب سننے والی تھی۔ پکا رنگ، کالی مینا، وہ بھی بہت کچھ۔ مجھے کتنے رشتے اس طرح مجھے ٹکرا کر گئے تھے۔ چند ہی لمحے بعد چھوٹی بہن کمرے میں آئی تھی اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی، اماں نے کہا ہے آپ ڈرائنگ روم میں چائے لے کر آ جائیں۔ میں نے ایک دم چھوٹی کو روکا تھا اور اس کو دیکھتے ہوئے بولی، کون کون آیا ہے، کتنے مہمان ہیں؟ اس نے ایک نگاہ مجھ پر ڈالی تھی اور مسکراتے ہوئے بولی، مجھے لگتا ہے آپ ہی آج کا رشتہ طے ہو جائے گا، کیونکہ جو لڑکا ہے نا، یہ کہتے ہیں وہ کھل کھلا کر ہنسی تھی اور کمرے سے بھاگ گئی تھی۔ اس کی بات میں سمجھ سے باہر تھی، لیکن اس کی ہنسی مجھے بہت کچھ غلط ہونے کا اندیشہ دے رہی تھی۔ میں خاموشی سے اٹھ کر کچن میں جا چکی تھی۔ امی چائے کا پانی چڑھا کر مہمانوں کے ساتھ بیٹھی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ہی چائے بن چکی تھی اور میں ٹرے میں ڈال کر ڈرائنگ روم کی طرف بڑھی تھی۔ دل ہولے ہولے لرز رہا تھا۔ میں مسلسل درود شریف کا ورد کرتی جا رہی تھی۔ میں جیسے ہی اندر داخل ہوئی، سامنے کا منظر دیکھ کر دل دھک سے رہ گیا تھا۔ وہ لڑکا مجھ سے بھی زیادہ کالا تھا، منہ میں گٹکا لیے نہ جانے اماں سے کیا بات کر رہا تھا کہ نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے کراہت محسوس ہوئی تھی۔ میں نے گہری سانس لے کر بلند آواز میں سلام کیا تھا۔ سب ایک ساتھ میری طرف متوجہ ہوئے تھے، جبکہ وہ لڑکا فوراً اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا تھا اور ٹرے تھامتے ہوئے بولا تھا، ارے محترمہ بیٹھیں، میں سب کو جانے دیتا ہوں۔ اس کا انداز دیکھ کر نہ چاہ کر بھی میں اپنے چہرے کے بگڑتے رویے کو روک نہیں پائی تھی، مگر اماں کی گھوری پر میں نے خود کو سنبھال لیا تھا اور اس کی ماں بہن سے سلام دعا کرنے لگی تھی۔ اب وہ واش روم جا چکا تھا، یقیناً اپنا منہ دھونے گیا تھا۔ چند لمحے بعد اب خالی منہ کے ساتھ میرے سامنے بیٹھا ہوا مجھے ایک دم دیکھ رہا تھا۔ اس کی بہنیں میری پڑھائی کے حوالے سے بات چیت کر رہی تھی، جبکہ میرا بس نہیں چل رہا تھا۔ اس محفل سے اٹھ کر میں چلی جاؤں؟ وہ لڑکا میری اماں کو دیکھتے ہوئے بولا، آپ کی بات درست ثابت ہوئی ہے، آپ کے بیٹی کا رنگ کافی پکا ہے، لیکن مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ لڑکی آپ کی بہت اچھی ہی سلیقے شعر اور بات کرنے کا اچھا ڈھنگ ہے۔ مجھے ایسی ہی لڑکی چاہیے۔ میری 5 بہنیں ہیں، اب ان کے سسرال والے بھی سب کو سنبھالنا ہوگا۔ مجھے رشتہ منظور ہے۔ میں نے زبر سے مٹھائی بینچ لی تھی، آنکھوں میں ڈھیروں ڈھیر پانی جمع ہوتا۔ مجھے یہ رشتہ منظور ہے۔ میں نے زبر سے مٹھیاں بھیج لی تھی، آنکھوں میں ڈھیروں ڈھیر پانی جمع ہوا تھا۔ ایسے لگتا تھا دل کسی نے اپنے ہاتھ میں لے کر مٹھی میں مسل دیا ہو۔ میری اماں کی تو خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہا تھا۔ وہ فوراً اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی تھی اور ان لوگوں کو دیکھتے ہوئے بولی، ارے بہت بہت مبارک ہو، میں مٹھائی لے کر آتی ہوں، ہمیں بھی کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اب ہی نہ کہ ابا ہوتے تو مسئلہ حل ہو جاتا، میں تو ابھی آپ لوگوں کو تاریخ دے دیتی۔ میں کچھ کہتی اس سے پہلے ہی لڑکا بولا، ارے نہیں خالہ، ابھی تو آپ کی بیٹی گریجویشن میں، عمر بھی کم ہے، میں صرف اب منگنی کروں گا، نکاح ان کی پڑھائی مکمل ہونے کے بعد ہو جائے گا، پھر اگر مناسب لگا تو بیچ میں کر لیں گے، مگر فی الحال آپ ان پر دباؤ نہ ڈالیں۔ اس لڑکے کی بات میں نے حیران نگاہوں سے سنی تھی۔ وہ چہرے پر
نرمی سجائی اماں سے بات کر رہا تھا۔ کچھ دیر لگی تھی مگر وہ اماں کو منا چکا تھا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ ٹھیک 1 ہفتے بعد میری منگنی اس کے ساتھ ہو گئی تھی۔ اس رات میں خوب روئی تھی۔ میں ایسے شخص سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی جس نے نہ تعلیم حاصل کی تھی اور نہ ہی اس کے پاس بات کرنے کا ڈھنگ تھا، لیکن میں غلط ثابت ہوئی تھی۔ کہتے ہیں جب اللہ زخم دیتا ہے تو مرہم رکھتا ہے، اور میں چاہتی نہیں تھی وہ شخص اصل میں میرا مرہم ثابت ہونے والا ہے۔ وقت اور تیزی سے گزرتا جا رہا تھا۔ گریجویشن کے دوسرے سال میں پہنچ چکی تھی۔ میرے امتحانات بہت اچھے جا رہے تھے۔ وقت اور تیزی سے گزرتا اور اب میرا آخری سال شروع ہو گیا تھا۔ اس دوران میرا رشتہ اس لڑکے کے ساتھ کافی مضبوط ہو چکا تھا اور میں اب مطمئن بھی رہنے لگی تھی۔ ابا بھی خوش تھے۔ کتنی بار میں نے دل میں خواہش پیدا کی کہ اس انسان کو میں خود بولوں کہ کیا وہ گٹکا چھوڑ دے، لیکن میں کبھی بھی کچھ بول ہی نہیں پاتی تھی، ہمت پا کر بھی نہیں کر پاتی تھی۔ آج معمول ہی کا دن تھا۔ میرے امتحان ختم ہوئے 2 ماہ کا عرصہ بیت گیا تھا۔ میں اماں کے ساتھ کچن میں کام کر رہی تھی جبکہ اچانک گھر کا دروازہ زور زور سے بجنے لگا تھا۔ میرا دل لمحے بھر کے لیے کانپ گیا تھا، اتنی شدت سے بھلا کون دروازہ پیٹ سکتا تھا۔ اماں بھی باہر موجود شخص کو ٹھرانے کا بول کر دروازہ کھولنے گئی تھی، لیکن جیسے ہی دروازہ کھلا چند لمحے تک ان کی آواز سنائی نہیں دی تھی۔ میں نے جھانک کر دیکھا تو باہر میڈیا، اخبار والے، فوٹوگرافر، کئی لوگ کھڑے ہوئے تھے جو اماں سے دیگر سوالات کر رہے تھے۔ اب اماں بڑا دروازہ کھول کر ان سب کو گھر کے اندر لا رہی تھی۔ میں مزید دیوار کی اوٹ میں ہو گئی تھی۔ اچانک اماں کچن میں آئی تھی اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی، ارے میری بچی، بہت بہت مبارک ہو۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے مجھے اپنے گلے سے لگایا تھا۔ یہ پہلی بار تھا جب میری ماں مجھ سے گلے مل رہی تھی۔ وہ میرے ماتھے پر پیار کرتے ہوئے بولی، تم نے پورے کراچی میں ٹاپ کیا ہے میری بچی، یہ سب تمہارا انٹرویو لینے کے لیے آئے ہیں، تم جلدی سے سر پر دوپٹہ اوڑھ کر باہر آؤ۔ اور ان کی بات سن کر چند لمحے میں سکتے میں کھڑی رہ گئی تھی۔ میں نے محض گریجویشن کا امتحان نہیں دیا تھا بلکہ میں نے کمشنر بننے کے مقابلے میں بھی حصہ لے چکی تھی۔ یہ صرف گریجویشن پاس ہونے کی خوشی میں نہیں آئے تھے، مجھے سمجھ آ گیا تھا کیونکہ گریجویشن میں پہلے ہی کلیکٹر بن چکی تھی۔ میں نے آنکھیں بند کر کے اپنے رب کا شکر ادا کیا تھا، اور جیسے ہی میں کچن سے باہر آئی میرے سوچنے کے بالکل ٹھیک ہی مطابق مجھ سے اس حوالے سے سوال کیے جا رہے تھے۔ میں نے مقابلے میں پہلی پوزیشن حاصل کی تھی۔ اماں حیران نگاہوں سے مجھے دیکھ رہی تھی مگر فی الحال وہ کچھ نہیں بولی تھی۔ میرے برابر میں بیٹھی وہ تصویریں ایسی بنا رہی تھی کہ سب کچھ انہوں نے کیا ہوا لوگوں کے سامنے اتنے آرام سے جھوٹ گھڑ رہی تھی کہ میں اپنی بیٹی کا سب سے بڑا سپورٹر رہی ہوں، مگر ایسا نہیں تھا۔ میرا سپورٹر میں خود تھی۔ ان لوگوں کے جانے کے بعد اماں بے ساختہ بولی، میں سمجھی تمہارا گریجویشن ختم ہونے کی خوشی میں یہ سب آئے تھے، مگر یہ لوگ ابھی وہ اپنی بات مکمل کرتی۔ اس سے پہلے ہی گھر کا دروازہ کھلا تو ابا اور میرا منگیتر گھر کے اندر داخل ہوئے تھے۔ میں بہت زیادہ گھبرا چکی تھی۔ مجھے صرف اور صرف اب ڈر اپنے منگیتر کا تھا، کہیں وہ غیرت میں آ کر مجھے چھوڑ نہ دے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میرا ایک حساب اس سے محبت کرنے لگا تھا۔ اس نے آتے ساتھ ہی مجھے جھک کر مبارک دی تھی، ابا کو مٹھائی کھلائی تھی اور مجھے دیکھتے ہوئے بولا، مجھے آپ سے بہت امید تھی، آپ کچھ کر دکھائیں گی اور مجھے فخر ہے کہ آپ میرے ہونے والی بیوی ہیں۔ جبکہ میں ایسی ہو گئی تھی جیسے کاٹوں تو بدن میں لہو نہیں۔ بعض اوقات جیسے ہم غلط سمجھتے رہتے تھے وہی ہمارا سب سے بڑا سپورٹر ثابت ہوئے ہیں۔ ابا نے بھی مجھے گلے لگایا تھا، میرے ماتھے پر پیار کیا تھا اور مجھے دیکھتے ہی بولے، مجھے یقین نہیں آ رہا میری بیٹی اتنے بڑے مقابلے میں پاس ہو گئی ہے۔
اب تمہیں ٹریننگ کے لیے جانا ہوگا۔ جبکہ میری آنکھوں سے اب آنسو بہنا شروع ہو گئے تھے۔ اماں کچھ کہتی اس سے پہلے ہی ابا بولے تھے، تم نے آج سچ کر دکھایا، رنگ سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اگر انسان میں ہمت ہو تو وہ کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ مجھے فخر ہے کہ تم میری اولاد ہو۔ جبکہ اس بارے میں تڑپ کر اپنے باپ کے گلے سے لگ گئی تھی۔ بے شک میں اپنا خود بہت بڑا سپورٹر تھی، مگر وہ مجھے گریجویشن میں ایڈمیشن نہیں دلاتے تو آج میں اس پوزیشن پر کبھی کھڑی نہیں ہوتی۔ میں نے ان کا بہت شکریہ ادا کیا تھا، مگر اپنی ماں کی طرف میں نے نظر بھر کر بھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ مجھ سے بات چیت کرنا چاہتی تھی، لیکن مجھے ان میں اب کوئی دلچسپی نہیں رہتی۔ ان کی وجہ سے جتنا میں نے برداشت کیا تھا شاید ہی کوئی کرتا۔ میں تمام ماؤں کو اور دنیا میں رہنے والی عورتوں کو ایک پیغام دینا چاہتی ہوں، رنگ کالا ہو یا گورا، ہم سب ایک روز ایک جیسی قبر میں دفن ہوں گے۔ اللہ کی بنائی ہوئی ہر چیز خوبصورت ہے۔ کبھی بھی کسی کو اتنا ذلیل مت کریں کہ وہ جینا چھوڑ دے۔ مجھ جیسے لڑکیاں باہمت نہیں ہوتی، وہ ایک وقت بعد جینے کی تمنا چھوڑ دیتی ہیں۔ خدا را ان کا احساس جذبات کی قدر کریں، کیونکہ اگر ان کے روتے ہوئے دل سے آپ کے لیے آہ نکل گئی تو وہ آہ پورا عرش ہلا دے گی۔ ناظرین، ہم جیسے معاشرے میں رہتے ہیں وہاں خوبصورتی کو اکثر صرف رنگت کے پیمانے سے پرکھا جاتا ہے۔ گوری رنگت کو حسن کی علالت اور سانولے یا سیاہی میل کو بدصورتی سمجھا جاتا ہے۔ یہ سوچ نہ صرف انسانیت کے وقار کو مجروح کرتی ہے بلکہ بہت سے ذہنوں کو کچل دیتی ہے، خوابوں کو دفن کر دیتی ہے اور خود اعتمادی کو مٹا دیتی ہے۔ زہرا جیسی لاکھوں بچیاں صرف اس لیے نفرت کا سامنا کرتی ہیں کہ وہ گوری نہیں ہوتی۔ ان کی اپنی مائیں جو ان کی سب سے پہلی پناہ گاہ ہونی چاہیے، انہیں تانا دے کر زہر بھر دیتی ہیں، جملے سنا کر ان کی ذات کو حقیر بنا دیتی ہیں۔ زیرا کی ماں کا ہر لفظ، ہر جملہ جیسے اس کے دل میں کیل بن کر ٹھک جاتا تھا۔ وہ بچی جو محبت اور شفقت کی طلبگار تھی، اس پر ظلم کے پہاڑ صرف اس لیے ٹوٹے کیونکہ وہ سانولی تھی۔ یہ رویے نہ صرف غیر اخلاقی ہیں بلکہ سماجی طور پر خطرناک ہیں۔ ایسے الفاظ، جملے اور طعنے ایک معصوم دل کو توڑ کر رکھ دیتے ہیں۔ زیرا کی خود اعتمادی کو اس کے بچپن ہی میں کچل دیا گیا تھا۔ اسے اپنی ذات سے نفرت ہونے لگی تھی، اس پر آئینہ دشمن لگنے لگا تھا، ہر رشتہ زہر محسوس ہوا۔ ایسی حالت میں انسان زندگی سے مایوس ہو جاتا ہے۔ لیکن زہرا کی زندگی کا ایک موڑ آیا جب اس کے باپ، جو ہمیشہ خاموش رہتا تھا، ایک دن بول اٹھا۔ اس نے نہ صرف زہرا کے خوابوں کو سنا بلکہ ان کا احترام بھی کیا۔ اس نے یہ جانا کہ بیٹیاں صرف شادی کے لیے نہیں ہوتی بلکہ اگر انہیں علم، محبت اور اعتماد دیا جائے تو وہ اپنے پہچان خود بنا سکتی ہیں۔ باپ نے جب کہا کہ جس دن تم نے کامیابی حاصل کی لوگ تمہیں عزت دیں گے، تو یہ جملہ زہرا کے لیے مشغل راہ بن گیا۔ یہی وہ لمحہ تھا کہ جب ایک مٹھی میں دی ہوئی کومپل نے سر نکالا، دھوپ سے آنکھیں چار کیے اور پڑھنے کا فیصلہ کیا۔ زہرا نے کتابوں کو دوست بنایا، تعلیم کو ہتھیار بنایا اور محبت کو اپنا شعار بنایا۔ جب باپ نے اس کا داخلہ کالج میں کروایا تو گویا اس کی زندگی میں ایک نیا سورج طلوع ہوا۔ وہ جو اپنی ماں کی نفرت سے ٹوٹ چکی تھی، اب ایک نئی زندگی کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اصل خوبصورتی علم، اخلاق، کردار، سوچ میں ہوتی ہے۔ ایک گوری لڑکی جو غرور، نفرت اور کم فہمی کا شکار ہو، وہ کبھی بھی معاشرے کے لیے مثبت کردار ادا نہیں کر سکتی، لیکن ایک سانولا لڑکی جو باہمت، با اخلاق اور محنتی اور ہزاروں زندگیوں کو سنوار سکتی ہے۔ زہرا کی یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کو رنگت کے پیمانے پر نہیں تولنا چاہیے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری بیٹیاں اعتماد، خودداری اور علم کے ساتھ جئیں تو ہمیں انہیں قبولیت، محبت اور حوصلہ دینا ہوگا۔
ہمیں ان کے رنگ سے نہیں بلکہ ان کے خوابوں سے پیار کرنا ہوگا۔ زہرا کا باپ ایک خاموش ہیرو تھا۔ جب اس نے اپنی بیٹی کی خاموشی کو سنا، اس کے آنسوؤں کو محسوس کیا اور اس کے حق میں کھڑا ہوا، تو صرف ایک باپ نہیں رہا، وہ ایک رہنما، ایک محافظ، ایک دوست بن گیا۔ کاش ہمارے معاشرے کے ہر باپ میں یہ جذبہ پیدا ہو جائے۔ ماں جیسی عظیم ہستی جب نفرت، تعصب اور احساس سے کمتری کا مظاہرہ کرتی ہے تو پورا خاندان ٹوٹ جاتا ہے، لیکن وہ جب اپنی سوچ کو بدل لیتی ہے، معافی مانگ لیتی ہے، تو وہی ماں اولیاء کی صف میں آ جاتی ہے۔ زہرا کی ماں جب آخر میں رو کر اپنی بیٹی سے معافی مانگتی ہے تو گویا وہ گناہ سے توبہ کرتی ہے، اور وہ یہی سب سے بڑی جیت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم رنگت کی بنیاد پر انسانوں کو نہ پرکھیں۔ ہر رنگ، ہر چہرہ، ہر نسل خدا کی تخلیق ہے، اور اس کے ہر تخلیق میں حکمت ہے۔ ہمیں اپنے بچوں کو سکھانا ہوگا وہ اپنے رنگ پر فخر کریں، اپنی شناخت پر ناز کریں اور علم و کردار سے اپنی پہچان بنائیں۔ زہرا کی کہانی صرف ایک فرد کی نہیں، لاکھوں دلوں کی ترجمانی ہے۔ یہ کہانی ہمیں جھنجھوڑتی ہے، سوچنے پر مجبور کرتی ہے، اور یہ سبق دیتی ہے کہ انسان کی اصل خوبصورتی رنگت میں نہیں بلکہ کردار، علم، محبت، حوصلے میں ہے۔ اگر ہم واقعی ایک بہتر معاشرہ چاہتے ہیں تو ہمیں رنگت کے تعصب کو ختم کرنا ہوگا اور ہر فرد کو اس کے عمل، اس کی قابلیت، اس کی انسانیت سے پرکھنا ہوگا۔ ناظرین، آپ کو آج کی ہماری یہ کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور دوسروں کے ساتھ شیئر ضرور کریں، اور اسی طرح کے سبق آموز کہانیاں اور واقعات کو سننے کے لیے ہمارے چینل کو